ہمیں آپس میں محبت کی زندگیاں گزر رہی ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہم اپنے شوہروں کے ساتھ اٹھیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں نسخہ دیتا ہوں، میں نسخہ دوں گا۔ آقا کریم نسخہ کیا ہے؟ فرمایا عورتوں صبح فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھا کرو، اپنے شوہروں کو بھی بیدار کیا کرو۔ اور حضور نے یہاں تک فرما دیا، توجہ ہے، یہاں تک فرما دیا، اے عورتوں اگر وہ نہیں اٹھیں جس طرح تم اور کاموں کے لیے ان کو منواتی ہو، اسی طرح ان کے چہروں پہ پانی چھڑکا کر اٹھواؤ، نماز پڑھاؤ۔ میری گارنٹی ہے جو میاں بیوی صبح فجر میں اٹھ کر وقت پر نماز ادا کرے، حضور نے گارنٹی دی جنت میں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ زندہ آباد۔ لوگوں میں عرض کر رہا تھا سبحان اللہ، اونچی آواز سے پورا مجمع کہہ دو۔ میں امت کی ماں اماں عائشہ تلاوت فرما رہی ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ اسی درمیان میں سورہ یوسف کی تلاوت چل رہی ہے، اور مصر کی ان عورتوں کا واقعہ گزر گیا تلاوت سے کہ انہوں نے یوسف کا حسن دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اماں عائشہ نے جب یہ پڑھا یہ واقعہ تلاوت کے دوران، انہوں نے قرآن کو بند کر کے میرے نبی کے چہرے کو تکنے لگی، دیکھنے لگی۔ اے عائشہ آپ نے قرآن کی تلاوت بند کیوں فرمائی؟ فرمانے لگی میرے نبی میں سوچنے لگی حسن یوسف تو تیرے حسن کی خیرات ہے۔ بے شک ہائے بھائی یار سب بولتے نہیں محبت سے، اب جھوم جا، میرے حضور کی عظمتیں ہیں، مجھے یقین ہے آپ نبی کی شان سن کر خوش ہو جائیں گے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ ارے خدا کی قسم خوشیاں میرے حضور کی خیرات ہے۔ میرے حضور نے تب لوگوں کو ہنسایا جب روتے ہی روتے تھے لوگ، میرے حضور نے تب مسکراہٹ بکھیر دی ان چہروں پر جو مایوس ہوئے تھے، ان غلاموں کو ہنسایا جو غلام ساری زندگی روتے ہی رہتے تھے، میرے آقا کے قدموں میں آئے تو خوشیوں کی بہاریں آ گئی ہیں۔ اونچا بول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے جان ہماری، ہے شان ہماری، کشمیر کا غازی عظمت مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا، امت کی ماں عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے، اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، اے میرے آقا اللہ نے تجھے اب جو حضور کی بات سن رہے ہیں، نام سن رہے ہیں، چہرے نبی کی بات سن رہے ہیں، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے تصور میں لے آؤ چہرے نبی کیسا رہا ہوگا جس چہرے کے ارد گرد چاند بھی گھوم رہا ہے۔ حضرت جابر فرماتے میں ایک دن رات میں آیا حضور کی ملاقات کے لیے، میرے نبی لیٹے تھے، پیچھے کی طرف چت لیٹے ہوئے تھے، چہرہ اوپر تھا، میں نے جب دیکھا چاند بھی چمک رہا ہے، چہرہ بھی چمک رہا ہے، میں سوچنے لگا نبی کا چہرہ زیادہ چمکدار ہے یا چاند زیادہ چمکدار ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں ایک نظر ادھر، ایک نظر ادھر، ایک نظر ادھر، ایک نظر ادھر، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی ادھر بھی۔ آپ دیکھیں منظر کیا رہا ہوگا، ایک نظر چاند پر، ایک نظر نبی کے چہرے پر۔ کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں چاند میں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے، چہرے نبی صاف ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے جان ہماری، ہے شان ہماری، کشمیر کا غازی، دارالغازیہ قادریہ۔ ادھر سے منظور صاحب فرمائش ترانے کی کرتے ہیں، ترانے میں ترنم میں پڑھ لیجیے، ہاں تو میں عرض کروں گا چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا
یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے، چہرے نبی صاف ہے۔ اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، امت کی ماں نے قرآن کی تلاوت روک لی، قرآن کو بند کیا، قرآن کے اوراق کو بند کر لیا، بند کرنے کے بعد چہرے نبی کو تکنے لگے۔ توجہ، مجھے لگ رہا ہے ہو گئے انشاءاللہ۔ اب آپ حضور سے جب جڑ گئے تو کہیں سے کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ رحمان۔ ایک دن حضور ذرا گھر لیٹ آئے، عشاء کی نماز ہو گئی، ذرا لیٹ آئے۔ امت کی ماں عائشہ صدیقہ اس رات حضور کو انہی کے پاس جانا تھا۔ امت کی ماں نے کہا حضور آج ذرا لیٹ ہو گئے، باقی اہلیوں کے پاس جب جانا ہوتا تو جلدی آتے، آج لیٹ ہو گئے۔ یہ حضور یہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کہا حضور مجھے بھی زیادہ ٹائم آپ کی صحبت میں خدمت میں ملتا، لیکن آج بہت دیر آ گئے۔ فرمایا عائشہ آج میرا نعت خواں حسان ممبر پہ چڑھ کے میری نعتیں سنا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں شاعر اسلام مداح رسول حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ چڑھ کے آج نعت پڑھ رہا تھا، سب مست ہو گئے، میں بھی بیٹھا رہا سنتا رہا، اس لیے دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امت کی ماں عائشہ صدیقہ نے بڑی پیاری بات عرض کی، عرض کرنے لگے آقا آپ نعت سننا شعر سننا پسند کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا جب اچھا ہو تو سننا پسند کرتا ہوں۔ تو امت کی ماں عائشہ صدیقہ کہنے لگی آقا پھر مجھے اجازت ہے میں بھی 2 شعر پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ مجمع پہلے سبحان اللہ، میں بھی 2 شعر عرض کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ آپ کب سے شاعرہ بن گئی؟ آپ شاعرہ کب سے بنی ہیں؟ تو اس وقت کا بڑا پیارا جملہ عائشہ کا یاد رکھو، مزہ آئے گا۔ امت کی ماں عائشہ نے کہا حضور میں شاعرہ نہیں تھی، لیکن جب سے آپ کا چہرہ دیکھ لیا میں شاعرہ بن گئی یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، دارالعلوم غوثیہ قادریہ۔ اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، امت کی ماں عائشہ صدیقہ نے قرآن کی تلاوت بند کر لی، قرآن کی تلاوت روک لی تو نبی کو دیکھنے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا او امت کی ماں تو کیوں قرآن کو روک لی، تلاوت روک لی، کیا وجہ؟ تو عرض کرنے لگی میرے آقا حسن یوسف تو تیرے حسن کی خیرات ہے، وہاں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں تیرے چہرے کی طرف دیکھ کر کے عرب کے لوگوں کی ایسی کیوں حالت نہیں ہوتی ہے؟ تو شاعر نے کیا خوب کہہ دیا، اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا۔ خدا کی قسم صحابہ کہتے جب حضور تبسم فرماتے تھے دانتوں سے نور کی کرنیں پھوٹ جاتی تھی، دیواروں پہ لگ جاتی تھی۔ اس کے عاشق ہو جا، اس کے عاشق ہو جا۔ عائشہ عرض کرتی ہے میرے نبی اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا۔ اے میرے نبی جو وہاں حالت ہوئی تھی مصر کی عورتوں کی، یہاں ایسی حالت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جبکہ حسن یوسف تیرے حسن کی خیرات ہے، یعنی پوری کائنات کو جو حسن ملا وہ تیرے حسن سے ملا۔ چاند تاروں میں ستاروں میں جو حسن ہے وہ تیرا نور ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ میرا نور 70,000 بشریت کے جاموں میں رکھا گیا ہے، لباسوں میں پردوں میں رکھا گیا ہے۔
اگر میرا نور اوپن باہر ظاہر ہو جاتا کسی میں مجال نہ رہتی کہ مجھ کو دیکھ پاتا. سبحان اللہ. البتہ عائشہ اگر تو اس نور کا تھوڑا جھلکا دیکھنا چاہتا جو نور پردوں میں رکھا گیا ہے، اے عائشہ اگر تو اس نور کا ذرا سا جلوہ دیکھنا چاہتی پھر تو میں دکھا لوں گا. اے آقا دکھا دیجئے. عائشہ فرماتی ہے میرے نبی نے تبسم فرمایا، بس تبسم فرمانا تھا، دہان مبارک دندان مبارک سے نور کی کرنیں میری آنکھوں پر پڑ گئی، میں بے ہوش ہو گئی، میں زمین پر گر گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی حالت پہ آ گئی. میرے نبی نے فرمایا عائشہ اب بول کیا کہنا چاہتی ہے، اب فیصلہ کر کیا تم نے دیکھا. تو امت کی ماں عائشہ صدیقہ کہنے لگی بس کر میرے نبی، میں سمجھ گئی اب کیا کہنا چاہتی ہے. تو امت کی ماں عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا بس اب میں اعلان کرتی ہوں جن مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرا دعویٰ ہے، یہ عائشہ کہتی ہے فرماتی ہے میرا دعویٰ ہے انہوں نے حسن یوسف دیکھ کے صرف انگلیاں کاٹ لی. اگر میرے نبی کے نور کی حقیقت دیکھ لیتے ارے وہ تو اپنے جگر کو کاٹ ڈالتی. نعرہ رسالت ہے شان ہماری ہے جان ہماری. سے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مودی سے بریلوی اٹھے، انہوں نے تو ترجمانی کر دی حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. وقت اجازت زیادہ نہیں دے رہا لیکن حق ادائی کر لوں گا. اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے نا تھوڑا اس کی وضاحت ذرا ذہن میں رکھ لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، حسن وہاں حسن ہے یہاں نام محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ. کسی کا حسن دیکھ کے کٹنا اور بات ہے لیکن صرف نام سن کے کٹنا اور بات ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اب وہاں جو انگلیاں کٹی وہ تو حسن پہ کٹی. توجہ بڑا پیارا جلم ملا ہے. وہاں جو انگلیاں کٹی وہ تو حسن پہ کٹی لیکن یہاں جو کٹتے ہیں وہ حسن پہ نہیں صرف نام پہ. تو شعر یاد آئی گیا دوبارہ آپ سن لیں. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، ارے ہمارے سامنے حسن نبی نہیں نام نبی ہے، ہم نے حسن نہیں دیکھا نام ہے. ارے نام سن کر جب یہ حالت ہے تو حسن دیکھ کر ان دیوانوں کا کیا معاملہ ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، بولو سبحان اللہ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر دیدار کا عالم کیا ہوگا.
رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حسن رضا خان نے اس طرح ترجمانی فرمائی، اعلی حضرت کے برادر نے اس طرح ترجمانی فرمائی، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ بھائی کیا شان ہے! جھوم جاؤ، اپنا نام بھی درج کر لو آج حضور کے مداحوں میں انشاءاللہ۔ ہم کیا تعریفیں کریں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھو، جب یوسف کی بولی مصر کے بازار میں لگ گئی، بڑے بڑے مالدار خریداری کے لیے نکلے، ایک بوڑھی عورت نکلی، انہوں نے وہ اون کا ہوتا ہے کٹی، اون کی وہ کٹی لے تھی، اس کو کاٹ کے بنا کر کے لے گئی۔ راستے میں لوگ ملے، کہا ماں کہاں جا رہی بوڑھی عورت؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، کہا ماں تو بھی بڑی عجیب ہے، وہاں تو لاکھوں کروڑ پتی لوگ خریداری میں لائن میں لگے ہوئے ہیں اور تو کہتی ہے میں اون کی کٹی سے خریدوں گی۔ انہوں نے کہا، عثمان نے کہا مجھے پتا ہے میں خرید نہیں سکوں گی، یہ بھی مجھے پتا ہے، میں ان کے مقابلے میں بولی نہیں لگا سکوں گی، یہ مجھے پورا پتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کرنے کیا جاتی ہے؟ تو کہنے لگی جب قیامت میں یوسف کے خریداروں کی لسٹ ظاہر ہوگی، کم از کم لاسٹ میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں، ہم کیا تعریفیں کر سکتے ہیں؟ نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا تجھے رب نے کیا بنایا۔ مکہ مدینہ والے، محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ اب حضور کی سیرت و صورت کا بیان ہو رہا، یہی نظام مصطفیٰ بھی ہے، تھوڑا ذہن میں رکھیے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر آقا تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری بولو تیری تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ رشید داؤدی صاحب، نعرے تکبیر۔ لوگوں جس کے نور سے چاند کو بھی خیرات ملی، تاروں کو بھی خیرات ملی، چاند کو بھی سورج کو بھی خیرات ملی، پوری کائنات کا حسن میرے نبی کی خیرات ہے، اور جوانی 25 سال کی ہے۔ توجہ، عمر کتنی؟ آپ توجہ ہے، 25 سال کی عمر میں ہر کوئی جوان جانتا ہے خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن میرے نبی نے پہلا نکاح
سبحان اللہ. اب انقلاب تو لانا ہی تھا. اب بیوہ گری پڑی مایوس، عورتوں کا ہاتھ تو تھامنا تھا. عورتوں کی بیٹیوں کی باتیں کرنے والوں کو میرے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. حسد کی، بغض کی، نفرت کی اینک کو اتار دینا چاہیے. میں کہتا ہوں اسلام کو، سبحان اللہ، اسلام کو نام نہاد دہشت گردی کے صورت میں مت دیکھو. میرے نبی کی سیرت کو خواجہ اجمیر کی شکل میں دیکھ لینا، پتا چلا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، غوث اعظم کو پڑھو، سلطان العارفین کو پڑھو، بابا داؤد خاکی کو پڑھو، بابا غلام شاہ بادشاہ کو پڑھو، نظام الدین دہلوی کی صورت میں پڑھو، سید علی حجویری کی شکل میں پڑھو. یہ سارے رنگ میرے نبی کے رنگ میں سے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہماری صورت میں اسلام کو مت دیکھو، ان پاک بازوں کی صورت میں دیکھو، پتا چلے گا کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے ہمیں صرف اسلام بدنام کرنا آیا، باقی کچھ نہیں ہم سے ہو رہا. اسلام کا نام تو ہم نے لیبل لگا لی، رشوت بھی ہم، برائی بھی ہم، بدکاری بھی ہم، منشیات بھی ہم، ظلم بھی ہم، تشدد بھی ہم، غیبت بھی ہم، نفرت بھی ہم، فساد بھی ہم، لڑائیاں بھی ہم، نفرتوں کی بیج بھی ہم بوئے اور ہم کہیں ہم مسلمان ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہماری صورت میں اسلام کو مت دیکھو، خواجہ اجمیر کی صورت میں دیکھ لو، سلطان الہند کی صورت میں دیکھو، پتا چلے اسلام کیا ہوتا ہے، پتا چلے میرے نبی کی سیرت و صورت کا کیا معاملہ ہے. 25 سال کی جوانی میرے نبی نکاح کا ارادہ فرمایا، شادی کا ارادہ فرمایا. اگر آپ کا ایمان یقین اس بات پر ہے، اگر نبی چاہتے تو کیا اللہ اپنے دست قدرت سے خوبصورت پوری کائنات کا حسن جس عورت میں جمع ہو جاتا اس کو میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیتا. اے نبی یہ لے تیری بیوی، تیرے نکاح کے لیے کیا تمہارا ایمان ہے؟ اگر رب چاہتا، نبی چاہتا ایسا ہوتا، لیکن میرے نبی اس کے لیے نہیں آئے تھے. وہ بیچاروں کے چارہ بن کے آئے تھے، وہ بے بسوں کے بس بن کے آئے تھے، وہ غمزدوں کے غموں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، وہ عورتوں بیواؤں کا سہارا بن کے آئے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، اے جان ہماری، اے شان ہماری، کشمیر کا غازی. اب اسلام اب دین رحمت تھا. رضیت لکم الاسلام دینا، اب کہتا میں نے اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا. اب چونکہ اسلام کا معاملہ تھا، اب سوال یہ ہے جو معاملہ چل رہا تھا، اسلام اب آیا، اب اسلام کیا نیا لے کر کے آیا ہے؟ بولو 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 محبت سے سبحان اللہ. اب لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہم تو بتوں کی پرستش تو کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. اب یہ جو اسلام آیا ہے یہ نیا کیا لے کر کے آیا ہے؟ اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ اس میں کیا خصوصی کوالٹی ہے کہ ہمیں اسلام ہی ماننا پڑے گا؟ یہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا آؤ میں بتاؤں اسلام کیا سکھاتا ہے. تم نے تو آج تک بیٹیوں کو زندہ دفنایا ہی سیکھا ہے، لیکن میرا نبی کہتا ہے انا ابو البنات، بیٹیوں کا باپ تو محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
مسلک اعلی حضرت۔ اب انسانیت کا نبی آیا، اسلام انسانیت کے تحفظ کے لیے آیا۔ اس زمانے میں انسانیت کانپ رہی تھی، علماء بیٹھے ہیں، تاریخ جاننے والے بیٹھے ہیں۔ اب نبی اسلام لے کے آیا، رب نے ہمیں انعام دیا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اسلام نے دیا کیا۔ تو پہلی بات میں نے بولی، عرب کے لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، زندہ دفناتے تھے۔ ایک ایک مرد نے 10 15 20 بیٹیوں کو زندہ دفنایا تھا۔ یہ تھی عادت۔ اب اسلام آیا، بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، کوئی اثر دل پہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اچانک حضرت قیس میرے نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے۔ میرے آقا حقوق انسانی کا بیان فرما رہے ہیں، حقوق انسانی کا تحفظ فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ میرے نبی نے پیغام دیا، اعلان کر دیا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج مغربیت کے رنگ میں رنگنے والے ہمارے جوان ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہیں، بڑوں کی تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، آنکھیں دکھاتے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے چھوٹے پر آپ بولی شفقت نہیں کی، بڑوں کی، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہماری تعلیم یہ نہیں، ہماری یہ تعلیم نہیں کہ چھوٹوں پہ ظلم کیا جائے، بڑوں کی بے عزتی کی جائے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے۔ ہماری تعلیم میرے نبی کی تعلیم، اسلام کی تعلیم۔ فرمایا اسلام کی تعلیم یہ ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرو، بڑوں کی۔ اور اسلام نے یہاں تک سکھایا۔ اب آج سرکار، حکومتی ادارے، ایجوکیشنل بورڈ، توجہ ہے جناب، ایجوکیشنل بورڈ، حکومتی ادارے، سرکاری حکومتیں، اب پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے مدرسوں میں بچوں پر جو چھڑیاں استعمال ہوتی ہیں مارنے کے لیے، اس پر پابندی لگائی ہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے تک فرما دیا، 10 سال تک بچوں کو مارنا ہی نہیں ہے۔ جدید حکومتیں اب یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہے۔ اب ایجوکیشنل بورڈ کہتا ہے اسکول میں چھڑی کی اجازت ٹیچر کو نہیں ہے، بچوں کو مارنا نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے فرمایا 10 سال تک بچے کو مارنا ہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی کوئی عام بات نہیں، نماز سے بڑی چیز کوئی چیز نہیں اسلام میں۔ نماز سب فرائض میں اعلیٰ ہے، اس نماز پر بھی میرے نبی نے فرمایا صرف 7 سال تم کے بچوں کو حکم دے دو نماز پڑھو، مارنا نہیں، اور 10 سال تک نہیں مارنا۔ فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں گے اب اگر مارنا پڑے بہت ہلکا۔ اب ہمیں جب اسلام پتہ نہیں، نظام مصطفیٰ بڑا اچھا نام رکھا جناب نے، پتہ ہی نہیں گھروں میں نظام مصطفیٰ کیسا چلے گا۔ اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں بھی مار دیتی ہے، باپ بھی مار دیتا ہے، پٹک دیتا ہے زمین۔ اور بڑی بات یہ ہوتی ہے جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تو بیچ میں پٹائی بچے کو ہو جاتی ہے۔ عجیب معاملات ہے۔ ارے بھیا جھگڑا تمہارا تو اس بچے کا قصور کیا؟ میرے آقا نے فرمایا
بچے کے سامنے میاں بیوی کو جھگڑنا نہیں چاہیے. اب یہ نظام کی باتیں ہیں، نظام کیسے بنے گا؟ فرمایا بچے کے سامنے میاں بیوی کو جھگڑا. آقا کیوں؟ فرمایا بچہ جھگڑالو بن جائے گا. اگر چھوٹے بچے کے سامنے میاں بیوی جھگڑا کرے تو میں کی باتیں زور سے بولے، اس کا اثر بچے پہ ہوگا، بڑا ہو کے یہ جھگڑالو بنے گا، رحم دل نہیں بنے گا. سمجھتے ہیں میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ اور ایک بات یہاں جاتے جاتے پھر ذہن سے نکل جائے گی، حضور نے فرمایا 10 سال تک بچے کو اپنے ساتھ اگر سلانا سلا دے، 10 سال کے بعد میاں بیوی کو چاہے کہ بچے کا بستر الگ کریں. اب آج بچے بدکردار ہو رہے ہیں، بیرا روی کے شکار ہو رہے ہیں. حضور نے منع فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر. اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ چھوٹی سی بات ہے ہمارے پاس، لیکن اب اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ فرمایا میاں بیوی کو جو نکاح کے ذریعے سے معاملات جائز ہو جاتے ہیں، نکاح کے بغیر حرام ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد ان کے آپسی معاملات جائز ہو جاتے ہیں. ہاتھ ملانا اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کھلا بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن اشارتاً اتنا کافی ہے. ان کے آپسی معاملات